اوہو، آج 30 جنوری، 30 آسی آج، 30 جنوری عشاء کی نماز کے بعد راول پنڈی جناح کیمپ بخانہ حافظ عبدالشکور 4 بندے اللہ کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزیزم زاہد محمود صاحب، ان کے دوست، میرے بھی دوست محبوب صاحب، عزیزم عبدالشکور اور بندہ گنہگار عبدالحی۔ حلقہ ذکر کے بعد چند نصیحت آمیز باتیں کی جا رہی ہیں۔ دوستوں نے موبائل کھول رکھے ہیں تاکہ یہ اس وقت کی کلام اور بیان ریکارڈ ہو جائے، آنے والے دوستوں کے کام آئے اور ہمارا ذریعہ نجات بنے۔ پنجابی زبان سمجھیں یا ہندکوں میں منظوم ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے بہت پہلے، آج سے بہت پہلے۔ ایک بزرگ تھے، نیک اللہ کے بندے، ان کا نام تھا بلّہ شاہ۔ وہ اپنے مرشد کے ملاقات کے لیے گئے ہوئے تھے۔ وہ بیٹھے ہی ہوئے تھے کہ ان کے مرشد مٹی کا گھڑا پانی سے بھرا ہوا کاندھوں پہ اٹھائے ہوئے، مٹی کا گھڑا پانی سے بھرا ہوا کاندھوں پہ اٹھائے ہوئے باہر سے کہیں لائے۔ تو ان مہمان حضرت بلّہ شاہ نے ان کو دیکھا اور ان کو ترس آیا۔ وہ بجائے اپنے مرشد سے مخاطب ہونے کے مٹی کے گھڑے سے مخاطب ہوئے، مٹی کے گھڑے سے مخاطب ہوئے اور پھر اس گھڑے کو اللہ پاک نے زبان دی، زبان حال سے اس گھڑے نے حضرت بلّہ شاہ کو جواب دیا۔ یہ ہے آج کے اس مجلس کی بیان کی بنیاد۔ اب اس کو منظوم کیا ہے نظم میں، کسی اللہ کے بندے نے، ہند کو زبان سمجھیں یا پنجابی سمجھیں، اس میں تو حضرت بلّہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو مہمان آئے ہوئے تھے، انہوں نے وہ مخاطب ہوئے اس مٹی کے گھڑے سے جس کو ابھی ان کے مرشد کاندھے سے اٹھا کر نیچے رکھنے والے ہیں۔ تو میرا سانس بھی پھول رہا ہے، عمر بھی بوڑھی ہے، بوڑھے کی آواز بھی بوڑھی ہو جاتی ہے، اس میں وہ جوانی کی آواز، جوانی کا جذبہ نہیں رہتا۔ بہرحال میں کوشش کروں گا اپنی طرف سے اس منظوم کلام کو اس مجلس میں پیش کرنے کے لیے۔ تو حضرت بلّہ شاہ اس گھڑے سے مخاطب ہوئے اور اس سے کہنے لگے، پن سٹاں تو دا مٹی دیا کڑیا، تو چڑھ دائیں یار دے ڈھاک رضائیں، ایک تو پارا دوجا پانی پارا، تیجا یار نو ہونے ازائیں۔ یار سے مراد مرشد۔ او مٹی کے گھڑے، ایک تو خود تو بھاری ہے، دوسرا تجھ میں پانی بھرا ہوا ہے، تو نے میں نے مرشد کے کندھوں کو تھکا دیا، میرے مرشد کے کندھوں کو تھکا دیا۔ اللہ رب العزت نے اس گھڑے کو زبان دی، اس سے آواز آئی، جواب آیا بلّہ شاہ کو۔
نہ پن سٹ نہ کر چور، اساں بہتے دکھے اٹھائے، پہلے مار کئیاں دی کھادی، پھر کماراں دے ہتھے آئی۔ او بھائی مجھ پر کیوں غصہ ہو رہے ہو؟ میری مٹی وہ کہیں جہاں سے کمار مٹی کھود کر لاتے ہیں وہاں تھی میری مٹی، تو وہاں کمار گیا، اس نے کشئی سے بیل سے میری مٹی کھودی، مار کئیاں دی کھادی سمجھے نا، کشئی کی مار میں نے کھائی، ذرا ذرا کر کے کھودی، اور اس نے وہ اپنے اس برتن میں یا اس چادر میں ڈال کر لایا گھر۔ پہلے مار کئیاں دی کھادی، پھر کماراں دے ہتھے آئی۔ اس بیان دی بنیاد ہے بھائی، ہمارے دوستوں میں ایک کا نام ہے محبوب، بڑا پیارا نام ہے۔ محبوب مانے پیارا، کس کا پیارا؟ اللہ کا پیارا۔ اور تو اللہ کے پیارے دنیا میں اللہ کے بندوں میں ہوتے ہیں، بندوں میں بھی اور بندیوں میں بھی۔ جن کو اللہ سے پیار ہوتا ہے اللہ پاک کو ان سے پیار ہوتا ہے، جن کو اپنے رب سے پیار ہوتا ہے اور رب کو پھر ان سے پیار ہوتا ہے۔ ہاں جی، پھر وہ کمار میری مٹی لے گیا، اس میں پانی ڈالا، پانی ڈال کر اس کو نرم کیا، پھر اس کو کیچڑ بنانے کے لیے اس پر پھرا، وہ 2-3 من کی لاش کمار کی اس پر پھری، تو کہتا ہے چکڑے وچ گھچ مچ تھی ویس، چڑھ چک تے سر کٹائے۔ تو کیچڑ بنا کر پھر اس کا برتن بناتے ہیں، کچا گھڑا بناتے ہیں، کوزہ بناتے ہیں، ہانڈیا بناتے ہیں، سمجھے نا، اور جو چیز بھی بنانی مقصود ہو وہ بنا کر پھر چک ہوتا ہے کمار کے پاس لکڑی کا، وہ اس پر بیٹھتا ہے، نیچے سے پاؤں سے اس کو پھیرتا ہے، وہ چک پھرتا ہے، اس پر برتن الٹا کر کے رکھا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر سے جو زائد مٹی ہوتی ہے نا، زائد مٹی، اس کو زائد مٹی اوپر سے ڈوری کے ساتھ اس کو مارتے ہیں، وہ اوپر جا لگتی ہے۔ یہ اس نے کہا تے چکڑے وچ گھچ مچ تھی ویس، چڑھ چک تے سر کٹائے، آوے دے وچ سڑ بل کولے ہویاں بھولیا، تاں محبوباں ہتھ لایا۔ پھر اس کے بعد وہ گھڑے نے کہا مجھے لے جا کر کمار آوا لگاتا ہے، آوا اس کو کہتے ہیں، نیچے لکڑیاں اوپر برتن، پھر اوپر لکڑیاں اوپر برتن، اوپر لکڑیاں اوپر برتن، اس کو نیچے سے آگ لگاتا ہے، آگ، وہ لکڑیاں جلتی ہیں سب، تو وہ بالکل لوہے کی طرح سرخ ہو جاتا ہے، اس میں وہ برتن جو ہیں وہ پک کر سرخ ہو جاتے ہیں۔ پھر دوسرے تیسرے دن وہ آگ جب بجھتی ہے تو اوپر سے وہ آہستہ آہستہ وہ برتن پھونکتا، وہ راکھ ہٹاتا، نکالتا، لائن میں رکھتا جاتا ہے، گھڑے ایک لائن میں، کوزے دوئی لائن میں، اور ہنڈیاں تیسری لائن میں وہ رکھتا ہے، اور پھر خریدار آتے ہیں، جس کو ہانڈی کی ضرورت ہے، جس کو کوزے کی ضرورت ہے، جس کو گھڑے کی ضرورت ہے، تو گھڑے نے کہا پھر تیرے مرشد صاحب گئے گھڑوں میں، دیکھا کہ کوئی ٹوٹا ہوا گھڑا تو نہیں ہے، پھر مجھے پسند کیا، وہاں سے مجھے پسند کیا، پھر لا کر اس میں پانی بھرا، کاندھوں پہ اٹھایا، میں بڑی مشکلات سے نکل کے آیا ہوں، مجھ پر غصہ کیوں ہوتے ہو؟ ہاں، آوے دے وچ سڑ بل کولے ہویاں بھولیا، تاں محبوباں ہاتھ لائے۔ اتنی مشکلات سے گزر کر میں آیا ہوں، محبوبوں سے مراد تاں اللہ کے دوستوں نے اور آپ کے مرشد نے تب مجھے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے ہے،
مجھ پر کیوں غصے ہوتے ہو؟ تم بھی اتنی مشکلات سے گزرو گے، تب کامیاب ہو کر اللہ سے ملو گے، تب کامیاب۔ ہاں، بڑی پتے کی بات کی، بڑے پتے کی۔ گھڑے نے ایسی نصیحت کی جو آنے والے دوستوں کو بات دل پہ سنا، آنے والے دوستوں کے لیے۔ پن سٹاں تدا مٹی دیا کڑیا، تو چڑھدائیں یار دے ڈاک رضائیں، ایک تو پارا دوجا پانی پارا، تیجا یار نو ہونے ازائیں۔ یار کو تکلیف دکھ ہوتا ہے، یار سے مراد مرشد۔ یہاں تک تو بلہ شاہ کی بات تھی، اب آگے گھڑے کا جواب ہے۔ نہ پن سٹ نہ کر چور اساں، بہتے دکھے اٹھائے، پہلے مار کئیاں دی کھا دی، پھر کماراں دے ہاتھے آئے۔ چکڑے وچ گھچ مچ تھی ویس، چڑھ چک تے سر کٹائے، آوے دے وچ سڑ بل کولے ہویاں بھولے، آتا محبوب ہاتھ لائے۔ تو یہ دوستوں میں سے ایک کا نام محبوب ہے، جو میرے عزیز دوست حضرت زاہد محمود کے ساتھ تشریف لائے ہیں، انہی کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو ان کا نام محبوب ہے۔ تو ان کے نام سے مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا جو دوستوں کے لیے ریکارڈ کیا گیا۔ آنے والے دوست سنیں گے، اس سے نصیحت اٹھائیں گے، فائدہ اٹھائیں گے، شاید میرے لیے بھی وہ نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ پاک ہماری اس مجلس کو قبول فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب رات کا کیا وقت ہوگا؟ ٹائم دیکھیں، تقریباً 8:15 بجے، رات کے 8:15 بجے، رات کے 8:15۔ آپ اس کو لاؤ، اس پہ ریکارڈ ہو گیا۔ ایک آپ میں سے کوئی ایک لگاؤ، سن لو تاکہ تصدیق ہو جائے بھی ریکارڈ ہوگی یہ کلام۔